السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آسیہ اسلامی داسہ چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں تمام پیارے ویورز کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اپنے گھروں میں اپنے عزیز و قرب کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو اور ہم سب کو امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتذرون۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر، فادعو بس دعا کیجیے لنا ہمارے لیے ربو کا اپنے رب سے یخرج نکالے لانا ہمارے لیے مما تنبت الارض اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا اس کے ساگ، وقثائہا اور ککڑی اس کی، وفومہا اور گیہوں اس کے، وعدسیہا اور مسور اس کی، وبصلہا اور پیاز اس کی۔ قال کہا کیا تستبدلون بدلتے ہو تم الذی اس کو، ہوا ادنا وہ گھٹیا ہے، بالذی عوض اس کے، ہوا خیر وہ بہتر ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، اور کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا تم ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اہبطوا اتر جاؤ تم مصرن کسی شہر میں، فإن پس تحقیق لاکم تمہارے لیے، ما سألتم وہ جو تم نے مانگا، وضربت اور مقرر کر دی گی، علیہم ان پر، الذلۃ خواری، والمسکنۃ اور فقیری، وباءوا اور لوٹے، بغضب من اللہ اور اللہ کے غضب میں، ذالک یہ بأنہم اس کی وجہ سے ہے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذالک بأنہم۔ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور فقیری اور خدا کے غضب میں وہ لوٹے، یہ بدلہ تھا اس کانوں تھے وہ لوگ یکفرون انکار کرتے، کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کی، ویقتلون اور قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق بلا حق بغیر وجہ کے، مطلب بغیر حق کے، نہ حق، ذالک یہ وجہ ہے اس کی، بما عصوا اور وہ نافرمانی کی انہوں نے، کانوں وہ تھے، یا تعذرون وہ حد سے آگے بڑھتے تھے، کانوں
قالوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یتعدون، کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ آئیے اب ہم اس آیت نمبر 61 کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے کہ اے اسرائیلیو، تم میدان طیہ کا وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم اس دشت خار پر، جہاں کوئی سامان نہ تھا، رب کی طرف سے من سلوہ اترنے لگا تو تم بجائے شکر کرنے کے تم نے شکر نہ کیا، نہ شکری کی، وہاں موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے شروع ہو گئے کہ آپ نے ہمیں مصر جیسے سرسبز شاداب خطہ سے نکال کر ایسے جنگلوں میں لا ڈالا جہاں من سلوہ کے سوا کچھ نہیں، ہم تو مصر کی ہر قسم کی پیداوار کھاتے تھے، یہاں عرصہ سے ایک ہی قسم کا کھانا کھا رہے ہیں، اب ہم اس پر صبر نہیں کریں گے، ہم سے اب صبر نہیں ہوتا، ایک ہی چیز ہم سے بار بار نہیں کھائی جاتی، تو اپنے رب سے عرض کرو کہ وہ ہمارے لیے اس جنگل میں بھی ساگ پات اور ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ زمینی غذائیں ہمیں بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر ہاتھ ہلائے سب کچھ مہیا کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے تم کیا غضب کر رہے ہو، کیا ناشکری کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمتیں چھوڑ کر ادنا لیتے ہو، اور اس پر اگر تم کو ہلاک کر دیا جاتا تو کچھ بعید نہ تھا مگر اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا اور عذاب نہ بھیجا۔ اولاً تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ تم اس ذلیل خیال سے باز آ جاؤ، مگر جب وہ باز نہ آئے تو ان سے فرمایا کہ یہ چیزیں یہاں تو ملیں گی نہیں، تم کسی آبادی میں، کسی اور شہر میں چلو، وہاں پالو گے، وہاں آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی، کیونکہ مقصود ان کو ایسا کرنا یہ تھا کہ وہ کچھ آگے بڑھیں، اور ان کی نافرمانیوں اور بااعتقادیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اے محبوب ان پر ذلت و خواری لازم کر دی گئی۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ ناحق انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، اور یہ قتل کرنے کی جرت ان میں اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ پہلے گناہ کرنے اور حد سے بڑھ جانے کے عادی ہو چکے تھے۔ خیال رہے کہ ان بنی اسرائیل نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا اور انہیں معافی ملتی رہی، اس دعا سے موسیٰ علیہ السلام ناراض تھے اور انہیں تبدیلی رزق سے منع کرتے تھے، مگر وہ نہ مانے تو ان پر ڈر، مسکینی اور غضب الہی آیا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہیں کفر بلکہ قتل انبیاء کی ہمت ہوگی۔ یہ بات عذاب کا سبب بنی، لہٰذا اس آیت پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے مباح کھانے کی دعا کی، یہ کھانا بھی گناہ نہ تھے، اور نہ یہ دعا گناہ، پھر عتاب کیوں اور یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے قتل انبیاء نہ کیا تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جرم کیے، پھر ابھی عذاب کیوں آیا؟ یہ دعا جرم نہ تھی، موسیٰ علیہ السلام اس دعا سے ناراض تھے کہ لہٰذا جرم ہو گئے اور بہت سے جرموں کی جڑ بن گئی۔ اصل یہ ہے کہ باقی اس کی شاخیں، لہٰذا انہیں بھی قاتل انبیاء قرار دیا گیا۔ نبی کے مقابلے کی جرات ان لوگوں میں اس واقعے سے پیدا ہوئی جو آخر قتل تک پہنچ گئی۔ اس آیت کے خلاصہ تفسیر کے بعد کچھ صوفیہ کرام کی تفسیر یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں ایمان و تقوی، عشق اللہ رسول گویا من و سلوہ ہیں، دنیا اور یہاں کی لذتیں گویا ادنا غذائیں جیسے کہ من و سلوہ ان غذاؤں کے ساتھ جمع نہ ہو سکیں، ایسے ہی دین و دنیا کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایسے ہی دنیا دین کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دل اس بیٹھک کی طرح ہے جس کا ایک دروازہ تو ہماری گلی جو سڑک ہے اس کی طرف جاتا ہو اور ایک گھر کی طرف اس کا اندرونی دروازہ ہو۔ جب سڑک والا دروازہ کھلے گا تو باہر کی چیزیں، گرد و غبار، کوڑا اور اغیار آئیں گے، اور جب اندرون خانہ کا دروازہ کھلے گا جو گھر کی طرف ہے دروازہ، جب وہ دروازہ کھلے گا تو بیوی، بچے اور صاحب اسرار آئیں گے۔
یہ دونوں دروازے ایک وقت نہیں کھل سکتے۔ جب دل میں دنیا کا دروازہ کھل جاتا ہے تو حسد، کینہ، عداوتیں، گرد و غبار آئیں گی، اور اگر آخرت کا دروازہ کھل جائے تو سوز و گداز، توبہ، شوق پیدا ہوگا۔ مگر یہ دونوں دروازے ایک وقت نہیں کھل سکتے۔ دنیا اور آخرت دو سگی بہنیں ہیں جو بیک وقت ایک کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے خباثت نفس کی وجہ سے ایک خانے پر صبر نہ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے ادنیٰ خانوں کی درخواست کی، ایسے نفس امارہ اس غیبی خانے پر صبر نہیں کرتا جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، بلکہ یہ نفس امارہ موسیٰ قلب سے عرض کرتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے ہم کو وہ کھانے دلا جو کہ بشریت کی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، حیوانیت کا ساگ پات اور لذات جسمانیہ کی ککڑیاں وغیرہ۔ موسیٰ قلب کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ تم عالم ارواح کی تیہ سے عالم سفلی کے شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو یہ ادنیٰ مطالب حاصل ہوں گے۔ اس نفس پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی کہ فرمایا گیا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کیونکہ یہ نفس مکاشفات روحانیہ اور انوار غیبیہ کا جو کہ آیت الہیہ میں منکر تھا، اور انبیاء کرام کے اسرار غیبیہ کا انکار کر کے ان کے دین کو باطل کرنا چاہتا تھا، جو کہ مثل قتل نبیہ کی ہیں، اور اس کو یہ ہمت اس لیے ہوئی کہ معصیت اللہ کا طالب بن کر پہلے سے عادی مجرم بن چکا تھا اور طلب حق میں کوتاہی کر کے حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ بزرگوں سے دعا کرانا بہترین چیز ہے، مگر ان پر ضد کرنا ہلاکت کا باعث، جو دعا ان سے جبراً کرائی جائے گی وہ ہلاکت کا باعث ہوگی۔ دیکھو یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے ضد کر کے دعا کرائی، دعا قبول تو ہو گئی مگر اس کا انجام خراب ہوا۔ دیکھو جمیل نے حضور سے ضد کر کے دولت کی دعا کرائی مگر اس کا انجام بد ہوا کہ وہ دولت پا کر اولاً فاسق بعد میں مرتد ہو گیا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں عتاب موجود ہے۔ دعا وہی اچھی جو یار کی رضا کی حامل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ایک لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ایک اچھا سا کمنٹ بھی کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔